تحقیق جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے. کہاں تھے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھا تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا. اچھا. اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو. لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے. خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں. خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی، خبروں کی کوئی بات نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں 40 دن لگانے کے، تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ اسٹڈی پر زیادہ صرف کیا. ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا. چلہ سخت. اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہے. ویسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے، آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا. غائب ہو جائے چلہ، یہ تک غائب ہو جائے. چلہ غائب ہو گیا. نہیں بٹ عبادت کا ٹائم ملا، تھوڑا تہجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا. پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں. وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے، وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ لاہور ہائی کورٹ بھاگتے رہے. وہ بیچارہ بیٹوں کی جگہ نا میں جی میری تو اولاد نہیں ہے، وہی اولاد ہے. شاکر ہوا، راشد ہوا جی. تو وہ ان کو فکر لگی رہی، میں ان کو بتا نہیں سکا. اچھا. تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں. آپ کی ان سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے. اچھا. لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس چلے سے فارغ ہو گیا. 40 دن پورے ہو گئے ہیں میرے. اچھا 40 دن آپ کے پورے ہو گئے. تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں، اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ، لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا. اور ایک اور یہ بھی بات عرض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون ہی کیا. ہر فریق نے تعاون کیا، وضو والے نے پانی دیا، سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے. شیخ صاحب آپ جانتے ہیں نا، میں کوئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں. ارے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے. پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں. اور گیٹ نمبر 4 جو کہ سارے سیاستدان بعد میں، اب مجھ سے باجوی نے صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر 4 کتنے ہے، میں کہا جی یہ 4 کتنے 9 والے پاسے ٹر کے آنا ہے. سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہمایوں کے والد صاحب سے، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، میں کونسلر بنا، میں نائل ہو گیا تھا، اہل ہوا ان کی وجہ سے. اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں، نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کی جی کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. ویسے تو آپ کی حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں، میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں. تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہضم کرنی بات. منیب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی. سچ پوچھیں تو میں
میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی. میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی. 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں. اٹامک کا بھی 3 آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے، شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے، کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے. بہرحال چلے اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ، اور آپ اس پہ ڈھکی اور آپ میں- منافقت نہیں کرتے رہے، آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان، اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق. مجھے فخر ہے، میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائے شیخ صاحب، اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے، چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں. آپ کی بڑی قربت رہی، سیاسی قربت عمران خان سے، آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے. آپ نے الیکشن کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں، پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی، پھر الیکشن لڑا، آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں. اب جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی، سائفر آ گیا، یہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں، سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا، دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے، ایز انٹیریئر ایز منسٹر انٹیریئر ٹھیک ہے، شامل تھا. میرے سگنیچر بھی ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا آپ ڈس اون نہیں کر سکتے. ڈسون نہیں کر. ٹھیک. میں اس جلسے میں بھی شامل تھا، کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے. لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے، خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے، وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. مجھ سے جب میرا رابطہ، میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں، حصہ ڈالوں، کیونکہ مجھ سے جب ایم کیو ایم والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا. تو میں نے جلدی سے، شیخ ہوں، گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا. گھر تو آپ کے بڑے ہیں ویسے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں؟ کوئی نہیں، حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں. پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا. گھر گھر ہی ہوتا ہے، گھر گھر ہی ہوتا ہے. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا. میں کرگستان تھا، وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی، میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی. بٹ وہ آگے آ جاتے ہیں نا، وہ 2023 میں آ جاتے ہیں. میں 2022 میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا، اور اس وقت جو ہوا، حکومت چلے گئی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے سرونگ، ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا میری ہوتی تھی؟ پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا، انسان کو، ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سنا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں. اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے. ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے، جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی میں، مئی تھا نا، 9 مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا. وہ دیکھیں، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ بتایا کہ کون کون دیکھو جی، لوگ وہ تھے. تو نام لے سکتے ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا، وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نا ماحول بن رہا تھا، کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا، حکومت چلی گئی تھی، آپ کے کولیگز تھے جن کے ساتھ آپ کیبنٹ بھی رہی، یہ جو ماحول بن رہا تھا، وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر، یہ کون لوگ تھے بیسیکلی؟ شہباز گل، شیریں مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور زلفی بخاری، اور یہ 4-5 لوگ قریب تھے. لیکن میں ہر میٹنگ میں، اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کاٹنا چاہتا، میں چلا کاٹ آیا ہوں. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں، یہ ملک
اداروں کے بغیر، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے، نہ اس ملک میں اتنی سخت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں، اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے، جو حالات ہیں. سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے، اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے، ہمیشہ ادارے جیتتا ہے. نہیں وہ بات آپ کی وہ تاریخی طور پر بھی ہے نا شیخ صاحب، لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے، میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں، وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا، اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا تحریک انصاف کے اندر؟ مجھے پتا ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے، بٹ نظر تو آ رہا تھا نا. دیکھیں، میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا، لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گیا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں، سچ میں بول اپنی رہے ہیں. دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو، اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ سے، اور میں کہتا بھی رہا. تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں؟ ایسے کہتے ہوں گے نا. ایسے ہی کہتے تھے. میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑھتا. میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی، میں نے کہا جی جہاں یہ وہ 3 بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی، تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں، جو خان صاحب، پرویز خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں.